بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم چند اہم ترین سوالات کے جوابات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال گردش کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ بچے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں۔ ان کی ٹوٹی پھوٹی باتیں اور بچپن کی شرارتیں والدین کے دلوں کو ایک عجیب لطف اور چین مہیا کرتی ہیں۔ یوں بچوں کا بچپن بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ جس سے والدین اپنے دلوں کو لباتے ہیں اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ چونکہ جنت میں جنتیوں کے لیے ہر طرح کی نعمت موجود ہوگی، تو کیا جنت میں بچے بھی ہوں گے؟ تو کیا جنت میں بھی افزائش نسل کا وہی طریقہ ہوگا جو کہ دنیا میں ہے؟ کیا جنت میں بھی آبادی بڑھے گی؟ کیا حوریں بھی مائیں بنیں گی؟ کیا ہم وہاں بھی بچوں کے ساتھ ایسے ہی کھیل پائیں گے جیسے کہ دنیا میں کھیلتے کودتے ہیں؟ مگر جنت میں تو ناپاکی اور پلیدگی کا نام و نشان تک نہ ہوگا۔ تو پھر اگر جنت میں بچے پیدا ہوں گے تو کیسے ہوں گے؟ دوستو، یہ ایسے سوالات ہیں جو کم و بیش ہر مسلمان کے ذہن میں گردش کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس قسم کے سوالات کے جوابات پیش کریں گے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دین اسلام کو پھیلانے میں ہماری مدد ضرور کیجیے۔ دوستو، جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ ہی کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ یعنی جو کوئی مثال بھی اس کی تعریف میں دی جائے وہ صرف اور صرف سمجھانے کے لیے ہوگی، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشنی ہی روشنی ہو جائے اور پورا عالم خوشبوؤں سے معطر ہو جائے اور سورج اور چاند کی روشنی ان کے حسن کے سامنے ماند پڑ جائے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کا دوپٹہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ اور دوستو، ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر جنت کی حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنہ میں پڑ جائیں، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ جنت میں جو پہلا گروہ داخل ہوگا ان کے چہرے ایسے ہوں گے گویا 14ویں رات کے چاند، اور دوسرا گروہ جو داخل ہوگا ان کے چہرے یوں ہوں گے گویا نہایت شاندار چمکتا ہوا ستارہ۔ سب جنتی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ حسد و بغض کا دور دور تک نام و نشان نہ ہوگا۔ ہر مرد کو 100 مردوں کے برابر قوت جمع دی جائے گی۔ ان میں ہر ایک کو حور میں کم از کم 2 بیویاں ایسی دی جائیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی۔ مگر پھر ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے کہ ان بیویوں کے حسن کا عالم یہ ہوگا کہ آدمی ان کے رخسار میں اپنا چہرہ دیکھے گا جو کہ آئینے سے بھی زیادہ صاف دکھائی دے گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینے کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا، اور مرد جب بھی اس کے پاس جائے گا اس کے ہر بار کواری ہی پائے گا، یعنی دنیاوی زفاف کی طرح کوئی واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ اور اس کی وجہ سے مرد اور عورت کسی قسم کی کوئی کراہٹ اور تکلیف محسوس نہیں کریں گے۔ مزید یہ کہ وہاں نہ تو نجاست ہوگی، نہ کوئی گندگی، حتیٰ کہ پخانہ، پیشاب، تھوک، رینٹ، کان کا میل، بدن کا میل نہ ہوں گے۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا اور سب کھانا ہضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ تو ناظرین، ان احادیث سے ایک بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہاں مرد و عورت کے ساتھ دنیاوی طرز کا کوئی معاملہ پیش نہیں آئے گا، خاص طور پر کوئی بھی عورت ماہواری وغیرہ سے ناپاک نہیں ہوگی، کیونکہ حیض و نفاس کا تعلق صرف دنیا سے ہے۔ مگر یہ امر احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ وہاں جمع ہوگا، جس کے لیے ایک ادنا جنتی کو بھی 72 بیبیاں دی جائیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہاں جمع بھی ہوگا تو ہر مرد کو 100 مردوں کے جمع کی طاقت دی جائے گی، تو پھر حمل ہوگا یا نہیں؟ تو ناظرین، اس کا جواب بھی ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک میں دیا گیا ہے۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو اس کی جماع سے حمل ٹھہرے گا،
اور وضع حمل یعنی بچے کا ماں کے پیٹ میں ٹھہرنا اور اس کی پیدائش اور پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہی ایک ساتھ میں ہو جائے گی۔ یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ جنت میں وضع حمل تو ہوگا مگر اس سے ہونے والی تکلیف اور ناپاکی بالکل نہیں ہوگی۔ یہ صرف اہل جنت کی خواہش پر منحصر ہے کہ وہ اولاد کی نعمت دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں، اور اگر کوئی جوڑا اس کی خواہش نہیں رکھے گا تو حمل بھی نہیں ہوگا، اور ایسا کرنے کے لیے کوئی ہیلے نہیں کرنے پڑیں گے۔ دوستو، بیان کردہ ترمذی شریف کی حدیث پاک کے مطابق جنت میں حسب خواہش اولاد بھی ہوگی اور افزائش نسل بھی، کیونکہ جنت میں موت نہیں ہے، لہذا آبادی تو بڑھے گی مگر کم نہیں ہوگی۔ لیکن اس سے یہ خیال نہیں کیا جا سکتا کہ پھر جنت بڑھ جائے گی یا آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے بھیڑ زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ جنت کی وسطوں کا خیال بھی ہمارے وہم و گمان سے بالا تر ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول ہی جانے۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اور ایک درجے کی وسط کا عالم یہ ہے کہ تمام عالم ایک ہی درجہ میں سما جائیں۔ اسی زمن میں یہ بھی روایت ہے کہ جنت میں ایک درخت سے جس کے سایہ میں 100 برس تک تیز گھوڑا سوار چلتا رہے تب بھی ختم نہ ہو، اور جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، پھر بھی جنت میں جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ کندھے سے کندھا چلتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے والدین، ہمارے بزرگوں، ہماری آنے والی نسلوں کو جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔